بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ آقا کی محفل ایام الحج، یہ جو آج کل کے 10 دن گزر رہے ہیں عید الاضحیٰ کی رات تک، ان کو کہتے ہیں ایام الحج، یعنی حج کے دن۔ اب آپ کو شاید نہ پتہ ہو، یہ وہ ایام ہیں جن میں رمضان المبارک جیسی برکت اللہ نے رکھی۔ مثلا آپ تہجد پڑھتی ہیں، تہجد والوں کو بہت نعمت ملتی ہے، اللہ کریم اس کے اوپر اپنی کرم نوازی بہت زیادہ ڈالتا۔ ان 10 دنوں میں عید کی، جس کو آپ عرف عام میں چاند کی رات کہتے ہیں، اللہ کریم ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص عبادت کرے، نوافل پڑھ لے، جیسے آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی نوافل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو نوافل پڑھنے کے صدقے میں، یعنی عشاء پڑھ لیں، عشاء کے بعد نماز تسبیح پڑھ لیں یا کسی فوت شدہ کے نام پر پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ درج کر دیتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جن راتوں کا ثواب لیلۃ القدر جیت برابر ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اور طرف چل پڑتے ہیں، خریداری بہت کرتے ہیں، اور خریداری کرتے ہوئے رات بھول جاتے ہیں۔ چاند راتیں دونوں اللہ نے بڑی برکت والی رکھی، ایک یہ اور ایک شوال المکرم، جب رمضان مبارک ختم ہوتا۔ اب میں جو پتے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ایسا عمل کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، رب ذوالجلال اس کی رحمت کے بہانوں کا سمندر جاری کر چکا ہوتا۔ مثال کے طور پہ، اب یہ بات سمجھیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کتا نظر آیا، بلی نظر آئی، آپ نے اس کو پانی پلا دی، ہے پلیت۔ اب یہ بات میں نے ایک مثال دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک خاتون گھر سے نکلی کسی برائی کے اڈے سے، ظاہر ہے زمانہ ہی ایسا تھا کہ جس میں لوگوں کے گناہوں کی طرف رغبت زیادہ تھی۔ وہ نکلی تو برائی کے اڈے سے نکل کر راستے میں اس نے دیکھا پیاس لگی ہے، کنویں سے پانی نکالا، اس نے پیاس بجھائی۔ اس نے پیاس بجھائی، اس کی نظر پڑی کتے پر، اس نے کہا کہ اگر مجھے پیاس لگ سکتی ہے تو اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی۔ اس نے کتے کو بھی پانی نکال کر پلایا۔ اب اس کے ذہن میں ایک رحم دلی آئی، نرمی آئی کہ یہ کتا بھی میری طرح بے زبان ہے، اس کے زبان ایسی نہیں ملی کہ یہ کہہ سکے، تو اس میں بھی جان ہے، مجھ میں بھی جان ہے، یہ بے زبان انسان، بے زبان جانور ہے، تو اس بے زبان نے مجھے کیا کہنا۔ تو بھوک سے وہ مر رہا تھا، اس عورت نے کنویں سے پانی نکال کر دیا۔ آقا فرماتے صرف اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کتے کو پانی پلانے کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ جو آپ چھتوں پہ چیزیں رکھتے ہیں، پانی کے برتن رکھتے ہیں، دانے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کے فصلیں ہوتی ہیں، پرندے کھا جاتے ہیں، کسی کے چوپائے بھینس وغیرہ داخل ہوتی، سارا کچھ خراب کر جاتے ہیں، آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری نسلیں کنگال دیتے ہیں، اس کا یہ بیڑا غرق ہو جائے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا۔ اور اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا اگر کسی کی فصل کو جانور کھا جائیں، چرتے چرتے آپ کی فصل کو کھا جائیں، ایک دانہ بھی جانور کھا جائے، اللہ کریم آپ کا نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اس بندے نے میری راہ میں صدقہ کیا۔ آپ صدقہ دیتی ہیں، بازار میں کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو 10 دے دیے، 15 دے دیے، 20 دے دیے، آپ اپنے ذوق سے دے دیں۔ رب ذوالجلال آپ کے اس کھیت سے 1-2 دانہ کسی پرندے جانور کے کھانے کو بھی آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھتا۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم پرندے رکھتے ہیں، گھر میں کسی کو پانی ڈال دیا، باجرہ ڈال دیا،
یاد رکھیں صحابہ نے پوچھا تھا آقا جانوروں کو بھی کوئی خدمت کرنے سے اجر ملے گا؟ فرمایا جس میں اللہ نے جان رکھی ہے اس کی بھی خدمت اور اس کو کھلانے پلانے کا اللہ پاک تمہیں اجر عطا کرے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جانوروں کو آپ کھلاتے پلاتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ لاہور میں گورکن نے یہ واقعہ سنا، وہ کہتا جی اخبار ایک کوئی چینل والے نے پوچھا کوئی عجیب بات سنائیں۔ اس نے کہا جی میں عجیب بات کیا سناؤں، یہاں ایک قبر کھل گئی، بڑے عرصہ کی وہ پرانی قبر تھی، جب قبر کھلی تو پانی اندر جا رہا تھا، مگر حیرت یہ تھی کہ اس بندے کو میرے والد صاحب جانتے تھے۔ پانی جا رہا تھا اور میت کے قدموں کا پانی لگ کے اندر جا رہا تھا۔ والد صاحب کو بلایا، میت نکالی، ہم نے اس کو دفن کر دیا، لیکن جس چیز نے ہمیں حیران کیا وہ یہ کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس کی میت مٹی مٹی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کو دانہ ڈالتا تھا، رب ذوالجلال نے اس کے دانے کی لاج قبر میں اس طرح رکھ دی۔ لہٰذا یہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں تھوڑا سا آپ وہ رہ جاتا ہے نا کچھ چیزیں، پرندوں کو ڈال دو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں جو جانور ہوتے تھے، آقا دو جانور آپ کی، کیونکہ نبی تھے، نبی نے ہر گھر میں جانا تھا، تو ہر گھر کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وارننگ دے رکھی تھی کہ اس قسم کا جانور رکھ سکتے ہو اور اس قسم کا جانور نہیں رکھ سکتے۔ مثلا کتا، اس کو عام شوق کے طور پہ آپ رکھ نہیں سکتے، آپ رکھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ وہی کتا اگر آپ نے فصل کی حفاظت کے لیے رکھا، گھر کی کیئر کے لیے رکھا، مثال ہے آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں یہاں لوٹ مار ہے تو آپ کی مجبوری، یا شکار کے لیے رکھتے ہیں، حفاظت یا شکار کے لیے، اب آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اب نبی نہیں، کیونکہ ہر غلام کے گھر میں جانا ہوتا تھا، اس لیے صحابہ کو پتہ تھا کہ حضور نے اس گھر میں نہیں آنا جس گھر میں کتا ہوگا۔ بکریاں ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، تو یہ ان کے اثاثے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام آتے تو آ کے کوئی نہ کوئی واقعہ سنا جاتے، کوئی نہ کوئی بات سنا جاتے۔ تو پہلی بات یہ یاد آ گئی، آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بہانہ ہی بنا دیتا ہے اپنی رحمتوں کی نسبت سے کہ اس بندے نے میرے جانور پر رحم کیا ہے، میں اپنی بارگاہ سے رحم کروں۔ آگے بعض اوقات آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، پلا دیتے ہیں، کپڑا پہنا دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی بھی لاج رکھتا۔ بیوہ عورت ہے، اس کو آپ نے کپڑا پہنا دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عزت کا اس کو لباس پہنائے گا۔ درجے ہیں، اللہ نے درجے رکھے ہیں، اور درجے میں اس کے کرم نوازی کا یہ عالم ہے کہ اب دیکھیں ایک آیت ہے، فرمایا من جاء بالحسنہ، فرمایا بندے اگر تو کوئی ایک نیکی اچھی لا۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں برفانی ایریا تھا، بڑی برف باری ہو رہی تھی۔ اب ظاہر برف باری میں دانہ دن کا پرندوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا۔ وہاں ایک آتش پرست تھا، وہ دانے ڈال رہا تھا۔ آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ آتش پرست کہتا جی کہ میں پرندوں کو دانہ ڈال رہا ہوں، برف بڑی ہے تو پرندوں کو دانہ نہیں ملتا۔ آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ ان کو دانہ تم کیوں ڈال رہے ہو، تم تو آتش پرست ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے ڈال رہا ہوں وہ مجھ پر رحم کرے گا۔ ہائے آتش پرست، اور رحم کون کرے گا؟ اللہ۔ فرماتے ہیں پھر میں حج پہ چلا گیا، واقعہ برفانی علاقے کا دیکھا، آتش پرست کا، کچھ عرصے کے بعد میں حج پہ چلا گیا۔ حج پہ گیا تو میں حیران رہ گیا، جس کو برف کے علاقے میں دانہ دن کا آتش پرست تھا، وہ دانہ دن کا ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، وہ میرے ساتھ خانہ کعبہ میں حج کر رہا۔ بڑا حیران ہوا، تو میرے قریب سے گزرا تو میں نے کہا بھئی آپ یہاں بڑے دوڑ دوڑ کے طواف کر رہے ہیں، یہ کیا؟ اس نے کہا دانہ وہاں ڈالا تھا، کرم یہاں کر رہا۔ یعنی ایک نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو سارا ہی بیڑا ہی پار۔ اس لیے جب بھی نیکی کرے تو ہر نیکی پر اللہ کی رحمت کی امید رکھا کر۔ ہم پتہ کیا کر نماز پڑھی بس سلام پھیرا چھٹی، اچھا جی آپ نے نیت بس کی تھی، وہ ہانڈی پک رہی ہے، گوشت گل نہ جائے، دھیان کدھر ہے؟ اللہ کی طرف تو ہے نہیں۔
آپ نے زور، اکثر خواتین کو زور اور اثر میں کھانے کی فکر ہوتی، اور اگر پروگرام کوئی فنکشن میں جانے کا ہو تو کپڑے کی فکر ہوتی، نماز کیا پڑھیں گے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک بزرگ ہم چل پڑے، راستے میں آیا جنگل، جب جنگل میں آئے نا تو میرے ساتھ جو بزرگ تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا جنگل میں سانپ بچھو بہت زیادہ، وہ بزرگ وہاں بیٹھے، وہ چھوٹا سا ایک برتن تھا سرانے کے نیچے رکھا، سو گیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا یہاں سانپ ہے، ٹھنڈی ہوا چلی، سانپ نکلے سوراخوں سے، میں چلایا، حضرت تو سو رہے ہیں، میں چلایا، میں نے کہا حضرت سانپ ہے، فرمانے لگا ذکر کر، میں نے ذکر کیا، سانپ سارے اپنی سوراخوں میں چلے گئے۔ خیر مجھے آرام آ گیا، اتنی دیر میں وہ بھی سو گئے، مجھے بھی فکر نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ پھر آ گئے، میں نے کہا حضرت جی سانپ پھر آ گئے، فرمایا ذکر کر۔ دن چڑھا، ہم نے آگے جانا تھا، چل پڑے، تو راستے میں نا ان کے جسم کے ساتھ ایک سانپ لپٹا ہوا تھا، وہ بھی گر پڑا، تو میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرماتے ہیں پتہ کیا چلنا، زندگی میں اب دیکھیں جنگل میں آپ کو کوئی سانپ ویسے ہی گھروں میں نظر آئے، تو میرا خیال ہماری ایک بہن تھی، وہ مجھے کہتی قادری صاحب کبھی کبھی یہاں سانپ آ جاتے ہیں، تو مجھے کہتی قادری صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ تہاڈی بہن دی دوڑ کے نہیں لگی، بہن اگے تو سانپ پیچھے، کہتی یہاں اکثر سانپ نکل آتے ہیں۔ تو سانپ آ جائے تو اکثر بندے نہیں ٹکتے، لیکن ولی کو دیکھیں سانپوں کے درمیان سو رہے ہیں، اور سانپ سے ان کو نہ صرف کوئی ڈر ہے یا خوف ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں بھائی ذکر کر، سانپ آپ پہ چلے جائیں گے۔ اچھا سانپ والے ایریے میں وہ آرام سے سوئے، ہمیں پتہ چل جائے نا یہاں ارد گرد، یہاں ہے ایک قبرستان، وہاں کے بزرگ کا مزار ہے، میں نے وہ مزار دیکھا، وہاں مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں مزار پہ کوئی آ جائے، بالکل مزار قبرستان کے اندر، اور وہاں سانپ بھی ہیں، سانپ ڈستے کوئی نہیں۔ وہ آپ کے شیخو پورہ میں مزار ہے، مفتی محمد یوسف القادری صاحب وہاں پہ خطیب بھی ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے قادری صاحب یہ کھا رہا ہے قبرستان، یہاں کوئی سانپ نکل آئے ڈنگ نہیں مارے گا، آپ کو زہر نہیں لگے گا، کاٹے گا نہیں۔ ہے یہ بات آپ نے پہلے کبھی سنی؟ جی اگر دیکھنا ہو تو یہ دنیا والا موڑ ہے، وہاں آپ چلے جائیں، پتہ نہیں کشمیر چوک اس کو کہتے ہیں، وہاں ٹاور لگا، پوچھ لیں آپ کو، میں مزار پہ حاضر بھی تھی۔ دیکھیں نا اولیاء اللہ ان کے مزارات پہ کتنی کرم نوازی ہوتی۔ محمود غزنوی وہ اپنے زمانے میں نکلا تھا سومناتھ کا مندر فتح کرنے، اس کا جو لشکر تھا نا وہ کہیں بڑے حملے کیے، کامیاب نہ ہوا، تو رات کو اس کو خواب آیا کہ کل اس نے بڑی دعا کی اللہ پاک سے، باری تعالیٰ میں اتنے حملے کیے، سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا، میری مدد کا۔ اب ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں، ہم دعا کریں تو ہماری اگلی بھی جاتی، رونا ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ نے کہنا نا کہ بچی کا یہ کام ہو جائے، یہ پاس ہو جائے، وہ میرے خیال برے نمبر لے کے فیل ہو جاتی، ہم کہیں جی یا اللہ بارش دے، وہ جو بادل آتا وہ بھی چلا جاتا۔ اس نے دعا کی، رات کو خواب آیا، محمود غزنوی کو خواب آیا کہ کل طوفان چلے گا، اندھیری آئے گی، تو خیمے اڑیں گے، تو خیمے کے اندر جو لوگوں نے چراغ جلائیں وہ بجھ جائیں گے، جس کا چراغ جلتا رہے نہ بجھے وہ بندہ ایسا ہوگا کہ جس کی دعا کے صدقے میں تو سومناتھ کا مندر فتح کرے گا۔ اگلا دن آیا، رات ہوئی تو طوفان آ گیا، طوفان میں دیکھا کہ سارے چراغ بجھ گئے، سینٹر میں ایک اللہ کا مرد کلندر درویش جو آپ کی فوج کا ایک فرد تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ اندر بیٹھا، تو بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے اس سے جا کے دعا کی، درخواست کی، تو وہ ابو الحسن خرقانی تھے، کہنے کہ بھائی میں تو آپ کا چھپائی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، وہ چھپاتے تھے۔ محمود غزنوی کہتے ہیں نہیں آپ ہی ہیں، کرا کے ان کو سمجھ آ گئی کہ میرا راز کھل گیا۔ انہوں نے کہا محمود غزنوی یہ میرا کرتا لے جا، میرا کرتا لے جا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر، اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ محمود غزنوی سومناتھ کا مندر فتح کرنا تھا، دعا کی، جب فتح یاب ہو کے واپس آئے، سومناتھ کا مندر فتح ہوا، واپس آئے تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے پوچھا ہاں جی محمود غزنوی صاحب دعا کیا مانگی تھی؟ عرض کیا تھا دعا مانگی تھی یا اللہ سومناتھ کا مندر فتح کر دے۔ فرمایا کاش
ہند مانگ لیتا سارا ہندوستان مل جاتا، ایک صرف سومناتھ کا مندر تو نے کیوں مانگا؟ ہمارے یہاں بھی یہ دعا کی ایک عادت ہوتی ہے، عموماً ہماری بہنیں دعا کرتی ہیں یا اللہ مجھے پاس کر دے، مجھے صحت دے دے، مجھے تندرستی دے دے، مجھے اور کسی نے کچھ نہ دیں گے۔ اللہ میں والی دعائیں نہیں اتنی جلدی سنتا جتنی کسی اور کو دعائیں دینے کو سنتا۔ آپ عمرے پہ چلے جائیں، عمرے پہ بھی یہی حال، یا اللہ میرا عمرہ میرے پاس میرا ہی میرا، آج بھی میرا، ہر شے میری، پورا ٹبر ہی میرا، اور کسی سے قبول نہ کریں۔ یہاں ہمارے میلاد میں بھی عورتیں کہتی ہیں او جی میرا فلاں بیمار ہے، صرف خاص دعا کرنی، میں اجتماعی دعا کر رہا ہوں، وہ کہتی صرف خاص اس کے لیے کرنی، باقی سارے بھاڑ میں جائیں، خاص کرنے کا۔ جب بندہ کسی کو دعا دیتا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک نیکی صرف اچھی کر لیں، اللہ پاک ایک نیکی کے صدقے سارا بیڑا پار کر دیتا۔ آپ بیٹے اس کو دیکھتے رہیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا نا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، اب آگے چلیں۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک بہانے بناتا، اب اگلی سنیں۔ ایک شخص نے پوچھا حضور میں کیا کروں؟ فرمایا اچھی بات کرو، یہ نہ کر سکوں، فرمایا لوگوں کو اصلاح کرو۔ اچھی بات کرنا صدقہ، اصلاح کرنا صدقہ۔ حضور یہ نہ کر سکوں، فرمایا کسی کے ساتھ اچھائی کر دو، کپڑے دے دو، کھانا دے دو، پینا دے دو۔ اب یہ سنتے جائیے۔ اس نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکوں، نہ منہ سے بول سکوں نہ ہاتھ سے دے سکوں، فرمایا چپ رہا کرو کہ بری بات منہ سے نہ نکلے، رب چپ رہنے کو بھی صدقے کے طور پہ عطا کرتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں، مجالس میں آپ کو جو کچھ ملتا ہے وہ جنت کی ٹکٹ ملتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ جی آ رہی سمجھ؟ اب آگے چل۔ 24 گھنٹے میں ہر نماز کے بعد اللہ پاک دعا قبول کرتا۔ کون سی نماز کے بعد؟ اب آپ سن لیں، اذان ہو اس کے بعد دعا قبول ہوتی، اور نماز اذان کے درمیان ایک یہ وقفہ، اس میں دعا قبول ہوتی، اور نماز کے فوراً بعد جو فرض آپ نماز ادا کرتے ہیں اس میں بھی دعا قبول ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو راتیں چل رہی ہیں جس کو آپ ذی الحجہ کی رات کہتے ہیں، اس میں اگر آپ عبادت کرتی ہیں، رات کو نفل پڑھتی ہیں، تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات ان 10 دنوں میں، اب یہ 10 دن کب ختم ہو گئے؟ جس دن قربانی ہوگی، قربانی والے دن تک۔ اب یہ بعض لوگ بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کاٹتے، حجام نہیں بنواتے، یہ یاد رکھ لیں یہ عمل مستحب ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں یہ عمل، اس کا ثواب ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل واجب نہیں ہے کہ اگر آپ معاذ اللہ نہیں کرتے تو آپ گناہ گار نہ ہوں۔ اس عمل کا ثواب ہے، اور اللہ کی نعمت دیکھیے کہ اس کام میں بھی اللہ پاک نے بندے کے لیے خیر ہی خیر رکھی، رحمت رکھی۔ اس میں حاجی جو ہے وہ جب احرام پہن لیتا اس کو ساری چیزیں منع ہوتی، سلا کپڑا نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی، صابن نہیں لگانا، کنگھی نہیں کرنی۔ آپ نے دیکھا نہیں حج پہ بیچاروں کے بال بگڑے ہوئے ہیں، اکھڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو عام طور پہ ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نہاتے کیوں نہیں؟ وہ کیا نہائیں؟ وہ جتنا نہائیں گے ان کو کنگھی کریں گے تو بال ٹوٹ جائیں گے، بال ٹوٹ گے تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ پنچھی نکل آئے تو وہ پنچھی ختم نہیں کر سکتے۔ حج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج میں اپنے بندوں کے لیے یہ شرطیں رکھیں۔ تو ایک بات تو طے ہوگی۔ اب یہ جو رات کو آپ نوافل پڑھتے ہیں 10 دن میں، صرف 10 دن، ان 10 دنوں میں جو بندہ نوافل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہر رات نفل پڑھنے والے کو ثواب لیلۃ القدر کی رات کا ملے گا۔ ثواب کون سی رات کا؟ اور لیلۃ القدر کب آتی بتائیے ذرا، بولیں؟ رمضان میں، رمضان کے آخری 7 دنوں میں ہوتی، 5 دنوں میں، ان 10 دنوں میں سے ایک دن آتی، اور وہ ایک دن ساری رات پورے 12 مہینوں میں سے افضل ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس رات
ہر رات کو میرا امتی حج کرنے نہیں جا سکا، بیچارہ زیارت کے لیے نہیں جا سکا، تو کوئی بات نہیں، اگر رات کو نوافل پڑھے تو ہم اجر اس کو عطا کریں گے کہ گویا اس نے لیلۃ القدر کو میری عبادت کر لی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اگر آپ دن کا روزہ رکھتے ہیں، اب آج کیا وار ہے؟ بدھ، آگے کیا ہے؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اب 3 دن آپ کے پاس۔ آج کی رات اگر آپ لے لیں 8، 9 اور 10، یہ 3 راتیں، 8 یہ گن لیں، میرے ساتھ گنے، 8 اس ماہ کی، ذوالحجہ کی، 8، 9 اور 10، 10 کی رات آ رہی ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب۔ 9 کی کب آئے گی؟ بول لینا، کوئی منہ تو ہلا ہے نا۔ جمعہ اور ہفتہ۔ 8 کی کب آئے گی؟ کل۔ جمعرات کی شام، یہ یاد رکھ لیں، یہی بات تھی جس کے لیے آج محفل میلاد، کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں کرم نوازی بڑھتے 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 جب رات آتی ہے نا 8، اس رات کھڑے ہونے والا، یا 9 کی رات کو کھڑے ہونے والا، یا 10 کی رات کو کھڑے ہونے والا، اگر کوئی ان راتوں میں کھڑا ہو جائے، اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتا، ثواب نہیں۔ دیکھیں نا، خوشخبری ایک ہوتی، خوشخبری آپ کی حرکتوں سے ختم بھی ہو سکتی۔ آپ نے کوئی حرکت کی، کسی کو گالی دے دی، تھپڑ مارا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، خوشخبری ختم۔ اور جب کسی شے کی ضمانت اللہ اور اللہ کا رسول دے دیتا ہے تو وہ ضمانت پکی ہوتی۔ آپ کہتے ہیں نا میں نے یہ کیس میں نے جیتا، میری ضمانت ہو گئی ہے، تو ضمانت ہو جائے تو اس میں آپ کو مہلت ملتی، قربان جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اگر یہ جو 3 راتیں آ رہی ہیں، 8 پھر گن لیں دوبارہ، 9، 10، پھر بولیے جمعہ، اب یہ دیکھ لیں، جمعرات آگے، جمعہ آگے، ہفتہ، کتنی راتیں ہو گئی؟ یعنی کل رات آپ کی رحمتوں کی سمندر کے بڑھ جانے کی رات، یہ پھر رات سال بعد آنی ہے۔ ان میں غلطی نہ کریں کہ سستی کریں، کڑھائی ہو رہی ہے، کپڑے بن رہے ہیں، میک اپ آ رہا ہے، نہیں۔ رات گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، اگر رات کو نوافل پڑھیں 2، 4، 8، 10، تو کم سے کم تہجد کو پڑھ لیں، نہیں پڑھنے اٹھ کے تسبیح پڑھ لیں۔ ان راتوں کو غفلت کی نظر نہ کریں، یہ زندگی میں ایک بار آتی ہے، جب 10 آنی ہے ختم، پھر آپ عام معمول، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چھٹی کریں، ہو سکے آگے چلیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو رات کا عمل ہے نا، آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان راتوں میں عبادت کرے اور دن کے وقت روزہ رکھے، یہ جو 10 راتیں ان میں اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، آقا فرماتے اللہ کو ان 10 دنوں میں مومن کے منہ سے جو کچھ نکلے سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو پسند کرے؟ بولیے ذرا، جو کہتے ہیں نہیں وہ چپ رہے، وہ نہ بولیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جو کہتے ہیں جی اللہ پسند کرے، ذرا بتائیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ عمل یہ پسند ہے کہ ان دنوں میں ذکر الہی کریں، لا الہ الا اللہ، اب وہ کر لیں، درود پاک پڑھ لیں جو سب وظائف کا جامع، اس کو پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، یہ پڑھیں صحیح۔ میں یہ بات آپ کو بار بار تاکید کر کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بٹھا کے اللہ کے ذکر کی کچھ نہ کچھ سجھ بجھ سکھائیں۔ اولاد کو اس طرح شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑ دیں، پڑھ رہی ہیں، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، نہ 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 نہ، ظلم نہ کریں۔ میں تو ادارے میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتا جتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہماری ماؤں میں غفلت زیادہ، کمزوری زیادہ، بچی اسکول پڑھ رہی ہے، سینکڑوں مائیں میں جن سے پوچھتا ہوں، نہیں
اگر آج آپ نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے تیار نہیں کیا تو جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کی بیٹی کے ہاتھ سے کیا امید ہوگی کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے؟ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے، بخاری میں آقا فرماتے جب بندہ قبر میں چلا جاتا 3 چیزیں اس بندے کے ساتھ جاتی ہیں۔ قبر میں جاتا جب بندہ تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی۔ نمبر 1، اس کے مال، وہ جو گھر والے اہل و عیال ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں، جو اس کے ملازم ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر اس کے اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں، 2 چیزیں ہوگی۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ اس بندے کی جو اولاد ہے وہ بھی چلتی، مال بھی چلتا ہے، بندے کے اعمال بھی چلتے ہیں اور گھر والے بھی چلتے ہیں۔ اب اعمال اس نے ایسے کیے کہ جو اس کے کام آ گئے وہ تو چلے گئے قبر میں، اولاد بھی واپس آ گئی، ملازم بھی واپس آ گئے۔ جب سارے واپس آ گئے اب قبر میں ساتھ کون گیا؟ اعمال۔ فرمایا وہ عمل جو اس نے خود کیے وہ تو قبر میں چلے گئے، لیکن اللہ پاک نے میری امت کے لیے یہ دروازہ کھول رکھا ہے کہ اگر میرے امتی نے اپنی اولاد کی نیک اچھی تربیت کی ہوگی تو ان کے نیک اعمال بھی ماں باپ کو قبر میں دیے جاتے رہیں گے۔ میں میلاد پہ بڑی عورتوں کو دعوت دیتا ہوں اور میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ جب ان کی زبان سے میں لفظ سنتا ہوں، اکثر سے پوچھتا ہوں، بڑے پیار سے پوچھتا ہوں، بڑے ادب سے کہ باجی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آگے سے مجھے بڑا مایوس کن جواب ملتا۔ اکثریت گھروں میں نماز نہیں پڑھتی، مائیں نہیں نماز پڑھتی، بچے کیا پڑھیں؟ پھر اکثر مائیں بچوں کے سامنے گالیاں نکال دیتی، مجھے آ کے شکایت لگا دیتی، بچہ گالیاں نکالتا ہے۔ جب آپ اخلاق کو اچھے طریقے سے اپنائیں گے، بچے کے سامنے گالی نہ نکالیں، بھلے آپ کی دشمنی، ہاں الگ بات ہے کہ آپ کی طبیعت کچھ ایسی ہوگی، کسی کی حرکتیں دیکھ کے، کسی کا برا کام دیکھ کے آپ معذور ہیں، بندہ کیا کرے؟ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جب بندہ بے بس ہو تو تبھی غلطی کرتا، اللہ معاف کر دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک نیکی ساری عمر اگر اس کی اللہ کی نظروں میں آ جائے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب آ جائے دن کے روزے۔ رات آپ کھڑے ہوئے عبادت کی تو اللہ پاک ذکر قبول کر لیتا ہے اور رات کی عبادت کو لیلۃ القدر کے برابر رکھتا ہے۔ دن کے روزے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ رکھے، اب ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں ذرا بولیے؟ 365۔ پھر بولیے کتنے؟ آقا نے فرمایا ایک دن کا روزہ اس کو ثواب یوں ملے گا کہ اس نے 365 دن روزے رکھے۔ کتنے دن؟ نہیں رکھ سکتے کسی کو رکھوا دیں، اپنی غفلت تو نہ کریں۔ آپ نہیں رکھ سکتے بابا کسی کو رکھوا دیں۔ خود نیکی لینی ہے تو نیکی کی شکلیں لیں، ایک نیکی نہیں لے سکتے دوسری لے لیں، دوسری نہیں لے سکتے تیسری لے لیں، تیسری نہیں لے سکتے چوتھی لے لیں، نیکی نہ چھوڑ۔ فرمایا اگر کوئی شخص ان راتوں میں کوئی نیک عمل کر لے تو اللہ پاک رات کی عبادت کا ثواب یہ دے دیتا ہے کہ اس کے اعمال کو قبول کر کے لیلۃ القدر کا ثواب دیتا ہے، اور دن کو روزہ رکھے سال بھر اس کو روزے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بات۔ اب آ جائیں اس دن جس دن اللہ پاک کی بارگاہ میں لوگ حج کرتے ہیں۔ حج ہوتا ہے 9 تاریخ کو۔ سعودیہ ایک دن ہم سے پہلے، حج ہوگا جمعے کو، ان کی عید ہوگی ہفتے کو۔ اگر جمعے کو ان کا حج بنتا ہے تو ان کا یوم عرفہ بنتا ہے جمعے کو، ہمارا یوم عرفہ بنتا ہے ہفتے کو۔ آپ دونوں دنوں کو شامل کر لیں۔ آقا نے فرمانا 8، 9 اور 10 کی راتیں یہ بڑی برکت والی راتیں، تسبیح پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے کسی کو پڑھوا لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا اگر یوم عرفہ آ جائے اور وہ یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھے، صرف ایک روزہ 10 دنوں میں ایک روزہ رکھے تو ثواب ہے 365 دنوں کے روزے۔
کتنے دنوں کے؟ 300، یعنی پورے سال کے اس کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب۔ اور یوم عرفات جس دن چاند کی 9 ہوگی، مدینہ حرمین شریفین میں تو آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے اگر کوئی اپنی تاریخ میں 9 تاریخ یعنی چاند کی ایک دن کا روزہ رکھے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب یہ ہوگا اس نے گویا کہ 1000 دن روزوں کا ثواب کمایا۔ کتنے؟ اونچا بولے نا، 1000 دن، تھوڑے ہیں کیا زیادہ؟ ادھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ قربان جائیں، ہم جا نہیں سکتے حج پہ، اللہ پاک کو پیار آ گیا، فرمایا پریشان نہ ہو، یہاں بیٹھ کے روزہ رکھ لو، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب لے لو، کام صحیح ہو۔ یعنی اس کی کرم نوازی دیکھی۔ تو ایک دن کا روزہ یہ رکھ لیں۔ اور یہ جو رات آ رہی ہے، اب یہ بات بھی سمجھا دوں، یہ رات جو آ رہی ہے آخری، اس کے بعد خواتین مرد یہ دونوں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہوگی، ہر نماز کے بعد، اور اس کو ایام التشریق کی تسبیح کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ یہ کب آپ نے پڑھنی؟ ہفتے کے دن، ایک دن پہلے، عید سے ایک دن پہلے۔ اس کے بعد آپ نے 4 دن تک پڑھنی، عید کا دن گزارنا ہے، پھر اس سے اگلا دن گزارنا ہے، پھر اس سے اگلا دن گزارنا ہے، 3 دن عید کا ختم ہو گئے، اب چوتھے دن نماز عصر تک پڑھنا، عصر سمیت یہ پڑھنا۔ جب آپ نماز سے سلام پھیریں، آپ خواتین ہیں، زیادہ اونچا نہیں، آپ نے نارمل آواز میں یہ تسبیحات پڑھنی، اور یہ لازم ہے، معاف نہیں۔ یہ ہماری عورتیں اس کام میں تھوڑی سی کمزور ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بادل بھی موجود ہے، بارش بھی بڑی طوفانی ہوئی ہے، ہمارا ادارہ بھی بھر گیا ہے، باہر سڑکیں بھی ماشاءاللہ فل ہیں، اور حضور کی محفل ہو گئی۔ کیسی ٹھنڈ پڑی آج آپ کو؟ جی بیٹے کدھر گئے؟ اچھا جی، اب دعا کرتے ہیں کہ ٹائم کیا ہوا؟ اب سوال کوئی پوچھنا ہو تو کوئی بیٹی کو سوال یاد ہو مجھ سے پوچھ لیں۔ اگلا میلاد سن لیں بیٹے، وہ ٹائم